السلام علیکم دوستوں، آپ سب کو ہمارے چینل پیٹ ٹائپ سٹوریز میں خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں ایک سبق آموز کہانی جس کا نام ہے ایک عالم کی کہانی، اور یہ لکھی ہے رابعہ حسن نے۔ اگلے وقتوں کی بات ہے، کہیں دور دراز کے ایک گاؤں میں وہاب نامی ایک لڑکا رہا کرتا تھا جسے پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا۔ اس گاؤں سے کئی دن کی مسافت پر دور ویرانے میں ایک کٹیا میں ایک بزرگ رہا کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ ایک بہت بڑے عالم دین تھے اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں دنیا کے ہر علم پر عبور حاصل تھا۔ بہت بڑے بڑے لوگ اپنے بچوں کو ان کی شاگردی میں دینے کے لیے لاتے، مگر وہ بہت کم بچوں کو اپنی شاگردی میں لیتے۔ جب وہاب کی ضد سے مجبور ہو کر اس کا بوڑھا باپ اسے لے کر ان بزرگ کے پاس پہنچا تو نہ جانے بوسیدہ لباس میں ملبوس اس لڑکے کی آنکھوں میں انہوں نے ذہانت کی چمک کیسے بھانپی کہ اسے فوراً اپنی شاگردی میں لے لیا۔ اس نے بہت دل لگا کر تعلیم حاصل کی اور یہ ثابت کر دیا کہ بزرگ کا انتخاب بالکل درست تھا۔ 5 سال بعد جب بزرگ اسے ہر قسم کے علم سکھا چکے تو انہوں نے اسے اپنے پاس بلا کر نصیحت کی کہ کبھی بھی اپنے علم پر فخر نہ کرنا اور اسے ہر ممکن پھیلانے کی کوشش کرنا۔ اپنے استاد کی نصیحت پلو میں باندھ کر اور دعاؤں کی گٹھری لے کر وہ اپنے گاؤں کی طرف چل پڑا۔ وہ کامیابی اور سرفرازی کی خوشی سے نہال کئی سالوں بعد اپنے گاؤں جا رہا تھا۔ سارا دن مسلسل چلتے رہنے کی وجہ سے تھکاوٹ کے ساتھ ساتھ بھوک بھی ستانے لگی تھی۔ وہ ایک درخت کے نیچے سستانے کو بیٹھا۔ اس نے اپنی گٹھری کھولی، کھانا نکال کر کھایا اور وہیں لیٹ گیا۔ وہ اتنا تھکا ہوا تھا کہ لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی۔ آدھی رات کے وقت عجیب و غریب آوازوں سے اس کی آنکھ کھلی۔ پہلے تو اسے لگا کہ وہ خواب دیکھ رہا ہے، مگر پھر اسے کھٹ پٹ کی آوازیں بہت قریب سے آتی سنائی دیں۔ وہ آنکھیں ملتے ہوئے اٹھا تو اس نے دیکھا کہ ویرانے میں ایک عجیب محفل سجی ہوئی تھی۔ اس سے تھوڑی دور برگد کے گھنے درخت کے نیچے ایک دربار سا لگا تھا، جہاں پر چھوٹے چھوٹے انسان زرق برق لباس میں گھوم پھر رہے تھے۔ چھوٹے چھوٹے شامیانے سجے ہوئے تھے۔ ایک جڑاؤ تخت پر بادشاہ اور ملکہ تشریف فرما تھے، جن کے دائیں بائیں عالی شان لباس پہنے غالباً شہزادہ اور شہزادی تشریف فرما تھے۔ وہ حیران و پریشان انہیں دیکھے جا رہا تھا اور سوچے جا رہا تھا کہ آخر اس ویرانے میں یہ محفل آئی کہاں سے۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں غلطاں تھا کہ اسے اپنے قریب کافی سارے سپاہی دکھائی دیے۔ تقریباً 1 فٹ کی قدامت رکھنے والے ان سپاہیوں کے ہاتھوں میں تیر کمان تھے جو انہوں نے اس پر تان رکھے تھے۔ وہ اسے اپنے نرغے میں لے کر بادشاہ تک آئے، جو گاؤں تکیے سے ٹیک لگائے نہایت طمطراق سے جلوہ افروز تھا۔ بادشاہ کے دریافت کرنے پر اس نے بتایا کہ وہ مسافر ہے اور علم کی تکمیل کے بعد اب اپنے گاؤں جا رہا ہے۔ بادشاہ نے جب یہ سنا کہ وہ عالم ہے تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اس کی بہت زیادہ آؤ بھگت کی۔ بادشاہ نے اس سے درخواست کی کہ اگر وہ اس کے بچوں کو پڑھا لکھا دے تو وہ اس کا بہت ممنون ہوگا۔ پہلے تو وہاب نے سوچا کہ وہ منع کر دے، مگر پھر اسے اپنے استاد کی نصیحت یاد آئی کہ علم چھپا چھپا کر رکھنے کی چیز نہیں، اسے جتنا ممکن ہو پھیلانا، اور اس نے انہیں علم سکھانے کی حامی بھر لی۔ 2 سال بعد جب وہ شہزادے اور شہزادی کو علم سکھا چکا تو اس نے بادشاہ سے رخصت چاہی۔ بادشاہ نے اسے رخصت کرتے ہوئے قیمتی عبائیں نظر کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک کتاب بھی دی۔ اس نے اسے بتایا کہ یہ خاص کتاب ہے جس میں ہر پوشیدہ اسرار کی گتھی موجود ہوگی، مگر غرور اور تکبر اس کتاب کے حروف اڑا دے گا۔ وہاب نے ان کا شکریہ ادا کیا اور اپنے گاؤں جانے والے راستے پر چل پڑا۔ جب وہ گاؤں پہنچا تو ہر طرف اس کی دھوم مچ گئی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب علم اتنا عام نہیں تھا اور صاحب علم لوگوں کی بہت قدر تھی، سو دور دور کے لوگ اپنے مسائل کے حل جاننے کے لیے اس کے پاس آنے لگے اور اپنے بچوں کو اس کے پاس علم دلانے کے لیے لانے لگے۔ ایک امیر آدمی نے اسے مدرسے کی عمارت تعمیر کر دی، جہاں وہ تعلیم و تدریس کے فرائض سر انجام دیتا
وہ ان کے مسائل کے حل کے لیے جن کو سلجھانا بہت مشکل دکھائی دیتا کرامتی کتاب سے کام لیتا۔ غرض یہ کہ اس کی شہرت چہار سو پھیل گئی اور اس کی علمیت اور ذہانت کا ڈنکا بجنے لگا۔ اب جب اس کی شہرت ہو گئی تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ خدا کا شکر گزار بندہ بن کر مزید عاجز ہو جاتا، مگر ہوا اس کے برعکس۔ وہ مغرور ہو گیا۔ اب وہ چھوٹے چھوٹے جاہل لوگوں سے باتیں کرنے کو اپنی توہین سمجھنے لگا۔ اب جب اس کے اندر غرور آیا تو علم پھیلانے کا عمل خود بخود کم ہو گیا۔ ایک دن وہ اپنی درسگاہ کے دفتر میں بیٹھا تھا کہ باہر بلا کا شور بلند ہوا۔ تھوڑی ہی دیر میں درسگاہ کا ایک ملازم دوڑتے دوڑتے اس کے پاس آیا اور پھولی ہوئی سانسوں کے بیچ اسے بادشاہ سلامت کی آمد سے آگاہ کیا۔ پہلے تو وہ بہت حیران ہوا کہ بادشاہ سلامت آخر اس کی درسگاہ میں آئے کیوں۔ وہ ابھی اسی سوچ و بچار میں گم تھا کہ بادشاہ سلامت نہایت شان و شوکت سے اس کے دفتر میں داخل ہوئے۔ انہوں نے اسے بتایا کہ وہ نہایت مشکل میں پھنس گئے ہیں، جس کا حل صرف وہاب ہی کے پاس ہے، کیونکہ اس کے پاس علم ہے۔ وہاب کی گردن ذرا سی تن گئی۔ بادشاہ سلامت نے بتایا کہ ان کے ملک پر ایک جادوگر بڑھیا نے قبضہ کر لیا ہے اور تمام رعایا اس کے مظالم کا نشانہ بنی ہوئی ہے۔ وہ خود کو بہت بڑی عالمہ سمجھتی ہے۔ وہ صرف ایک شرط پر ہمارا ملک چھوڑنے پر راضی ہے کہ اگر کوئی اس کی پہیلی بوجھ لے تو وہ ہمارے ملک کو اپنے مظالم سے آزاد کر دے گی۔ بہت سے بڑے بڑے عقل مند گئے پر وہ اس کی پہیلی بوجھنے میں ناکام رہے۔ اب ہر طرف سے مایوس ہو کر وہ اس کے پاس آئے ہیں۔ اس جادوگرنی کی پہیلی یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے جو صبح کے وقت 4 پاؤں پر چلتی ہے، دوپہر کو 2 پاؤں پر اور شام کو 3 پاؤں پر۔ بادشاہ نے مزید یہ بھی بتایا کہ اس جادوگرنی نے 3 دن کی مہلت دی ہے۔ اگر ان 3 دنوں میں اس پہیلی کا عقدہ نہ کھل پایا تو وہ معاہدے کی روح سے ملک کی حاکم بن جائے گی۔ وہاب نے اس پہیلی کو بوجھنے کے لیے ذہن پر بہت طرح زور دیا، مگر وہ اسے بوجھنے میں ناکام رہا۔ وہ بادشاہ سے تھوڑی دیر کے لیے اجازت طلب کر کے اپنی خوابگاہ میں گیا، جہاں اس نے ایک بگیچے میں اپنی وہی کرامتی کتاب نہایت سنبھال کر رکھی ہوئی تھی۔ جن سوالوں کے جواب دینے میں اس کا علم اور عقل ناکام رہ جاتے، وہ ان کے اسرار اس کتاب کے ذریعے جانتا۔ اس نے کتاب کو نہایت احتیاط سے کھولا، مگر یہ کیا! اس کے تو تمام حروف غائب تھے۔ اس کے کورے صفوں کو دیکھ کر یوں لگتا تھا کہ جیسے ان پر کبھی کچھ لکھا ہی نہ گیا تھا۔ اس نے اضطراری طور پر صفوں کو الٹ الٹ کر دیکھا، مگر ہر بار بالکل خالی صفوں نے اس کا منہ چڑھایا۔ اس نے واپس بادشاہ کے پاس جاتے ہوئے اپنی پریشانی کو چھپانے کی ہر ممکن کوشش کی۔ اس نے آؤ بھگت کرنے کے بعد بادشاہ سلامت کو یہ کہہ کر رخصت کیا کہ وہ پہیلی تو بوجھ چکا ہے، مگر ابھی وہ کسی خاص وجہ سے انہیں بتانے سے قاصر ہے، مگر تیسرے دن شام سے پہلے دربار میں حاضر ہو کر بتا دے گا۔ وہ شاداں و فرحاں لوٹ گئے، مگر پیچھے وہاب کو حقیقی معنوں میں پریشانی لاحق ہو گئی کہ اگر وہ پہیلی کا جواب نہ بوجھ سکا تو اس کا غرور، عزت سب خاک میں مل جائے گا۔ شام تک اس نے کتاب کو بارہا پہلے صفحے سے لے کر آخری صفحے تک کھنگال کر دیکھا، مگر ہر بار سفید خالی صفحے اس کا استقبال کرتے۔ اس نے استبل سے اپنا بہترین اور تیز رفتار گھوڑا نکالا اور جنگل کی طرف بونوں کے بادشاہ کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا، جس نے اسے کتاب دی تھی۔ مگر لاکھ تلاش کے بعد بھی نہ اسے وہ درخت ہی ملا اور نہ ہی بادشاہ۔ آخر تھک ہار کر وہ ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا اور وہیں اس کی آنکھ لگ گئی۔ خواب میں بھی اسے لعنت ملامت کرتے لوگ دکھائی دیے۔ وہ ساری رات بے چینی سے کروٹیں بدلتا رہا۔ اگلے دن بھی وہ جنگل میں بھوکا پیاسا بونوں کے بادشاہ کا تلاش کرتا رہا، مگر دن کے اختتام پر اسے اپنی پگڑی لوگوں کے پاؤں میں رلتی نظر آئی۔ اب اس کے پاس 1 دن اور 1 رات بچی تھی۔ اگلی صبح جب وہ جاگا تو اس نے اپنے سے تھوڑے فاصلے پر ایک بوڑھے کو دیکھا جو اتنا لاغر تھا کہ لاٹھی کے سہارے بھی صحیح طرح سے نہیں چل سکتا تھا۔ اس کے کپڑے
چیتڑوں میں بدل چکے تھے اور پاؤں میں موجود کھڑاویں ٹوٹی ہوئی تھیں۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ جنگل کے اس گھنے حصے میں یہ بوڑھا کہاں سے آ گیا، اور اسی حیرت کے سبب اس نے بوڑھے سے پوچھ بھی لیا۔ بوڑھے نے بتایا کہ نہ جانے کس طرح وہ بھٹک کر اس طرف نکل آیا ہے۔ وہ بہت جہاں دیدہ اور گھاگ دکھائی دیتا تھا۔ وہاب کو دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ اس کے پوچھنے پر وہاب نے یہ سوچ کر اسے پہیلی بتا دی کہ اس بیچارے بوڑھے کا کیا پتا ہوگا۔ پہیلی سنتے ہی بوڑھا ہنسنے لگا۔ وہاب کو یہ بے موقع ہنسی بہت ناگوار گزری، مگر وہ کچھ سوچ کر خاموش رہا۔ جب بوڑھا جی بھر کر ہنس چکا تو بولا، یہ کون سی مشکل بات ہے؟ وہ چیز تم بھی ہو اور میں بھی ہوں۔ وہاب ناسمجھی کے عالم میں بوڑھے کو دیکھنے لگا۔ اسے لگ رہا تھا کہ بڑھاپے کی انتہا نے بوڑھے کے دماغ پر بھی اثر ڈالا ہے۔ بوڑھا اس کی سوچ بھانپتے ہوئے بولا کہ انسان جب چھوٹا ہوتا ہے تو 2 ہاتھوں اور 2 پاؤں کی مدد سے چلتا ہے۔ یہ اس کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے جیسے صبح دن کا آغاز ہوتی ہے، اور جب جوان ہوتا ہے تو دوپہر کی طرح اس کی جوانی بھی جوش پر ہوتی ہے، اور وہ بغیر کسی سہارے کے 2 پاؤں پر چلتا ہے۔ اور جب بوڑھا ہوتا ہے تو یہ اس کی زندگی کی شام ہوتی ہے۔ 2 ٹانگیں بھی اس کا بوجھ نہیں سہار سکتی، مجبوراً اسے چھڑی کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ وہاب کچھ دیر تک ہکا بکا اس بوڑھے کو دیکھتا رہا، اور پھر اچانک ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ وہ مسلسل روئے جا رہا تھا اور کہے جا رہا تھا کہ ہائے میرے تکبر اور غرور نے مجھے عالم سے جاہل بنا دیا۔ میں بھول گیا کہ علم کسی کی میراث نہیں۔ جب وہ خوب رو چکا تو اس نے بوڑھے سے اپنے ساتھ چلنے کی درخواست کی، جو کہ اس نے ہچکچاتے ہوئے قبول کر لی۔ اس نے بوڑھے کو اپنے ساتھ گھوڑے پر سوار کرایا اور گھوڑے کو ایڑ لگا دی، اور بادشاہ کے محل کے سامنے جا کر ہی رکا۔ بادشاہ جو اسی کا منتظر تھا، اس کی آمد کا سن کر فوراً باہر آ گیا۔ آج جب وہ بادشاہ کے پاس آیا تو وہ غرور تکبر کا چوغا اتار چکا تھا، اس لیے اس نے بہت آسانی سے اعتراف کر لیا کہ وہ پہیلی بوجھنے میں ناکام رہا۔ مگر یہ بوڑھا جو بظاہر جاہل ہے، اس نے پہیلی بوجھ ڈالی۔ اس بوڑھے کو جادوگرنی کے روبرو لے جایا گیا۔ وہ یہ جان کر کہ یہ بوڑھا اس کی پہیلی کو بوجھے گا، کہے لگانے لگی، بھلا یہ اول جلول حلیے والا بوڑھا اس کی پہیلی کیا بوجھے گا؟ مگر جیسے ہی بوڑھے نے پہیلی بوجھی، جادوگرنی کے چہرے کا رنگ فک ہو گیا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے وجود میں آگ لگ گئی۔ وہ چیخنے لگی، مجھے میرے علم پر تکبر اور غرور تھا، اور اسی تکبر اور غرور نے مجھے جلا کر راکھ کر دیا۔ سب حیرت سے اسے جلتے ہوئے دیکھتے رہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ اپنے غرور و تکبر کی آگ میں جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ اس ظالم اور متکبر جادوگرنی سے آزادی کی خوشی میں ہر طرف شادیانے بجنے لگے۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد اس گاؤں میں سال ہر سال تک وہاب نامی ایک عالم لوگوں میں علم بانٹتا رہا، جو اپنے ہر طالب علم کو نصیحت کرتا کہ علم کو چھپا چھپا کر نہ رکھنا، اور نہ ہی اس پر غرور کرنا، ورنہ علم اڑ جائے گا اور تم جاہل بن کر رہ جاؤ گے۔ علم پر غرور آگ ہے جو تمہارے علم کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ہماری کہانی، اور اچھی پیاری اور خوبصورت کہانیاں سننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل بیڈ ٹائم سٹوریز۔ اللہ حافظ۔